مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس کی پاک اور زندہ حضوری میں آئیں اور خداوند کے پاک کلام میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے ہم اسٹڈی کریں گے حبقوق نبی کی کتاب، اور اس کتاب کے 3 چیپٹرز ہیں اور ہم ان کو اسٹڈی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آج جن حالات میں سے چرچ اور دنیا گزر رہی ہے، حبقوق نبی کی جو کتاب ہے وہ انہی ٹائمز کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ آج سے ہم ایک نئی اسٹڈی سیریز کا آغاز کریں گے جس کا ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو انڈیور سفرنگ، یعنی جب ہم مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے انڈیور کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود سفرنگ وین وی کین ناٹ سی دی آنسر، جب ہمیں کوئی جواب یا حل نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم نے کیسے حالات میں سے گزرنا ہے اور دکھوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے۔ تو عزیزو، جب ہم حبقوق کی یہ کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں آج کے جو حالات ہیں ان کا ریفلیکشن نظر آتا ہے، اور دنیا میں ایک بڑی بے چینی اور اضطراب جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ایسی وائرس کا شکار ہے دنیا جس نے اس کو ہراس کر کے رکھ دیا ہے۔ ساری ٹریولنگ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے، لوگوں کے جو پلانز تھے وہ شیٹرڈ ہیں، اور خوف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آج کی جو انسانیت ہے اور جو چرچ ہے وہ خوف زدہ ہے کہ وہ کس مصیبت سے دوچار ہے، اور یہ وبا کب ختم ہوگی اور کب ہم اس مصیبت میں سے نکلیں گے۔ بہت سے سوالات ہیں آج ذہنوں میں، اور حبقوق نبی کی جو کتاب ہے یہ ان سوالات کا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، خدا سے نبی جو ہے وہ بہت سے کویسچنز خدا کے آگے رکھتا ہے، اسپیشلی پہلے چیپٹر میں، اور پھر خداوند کا ہم جواب دیکھتے ہیں دوسرے چیپٹر میں، اور پھر ہم نبی کا رسپانس دیکھتے ہیں تیسرے چیپٹر میں۔ آج جیسے ہمارے سامنے، یہ ہمارے دلوں میں، یہ ہمارے ذہنوں میں بہت سے خیالات ہیں، پریشانی ہیں کہ یہ وبا کب ختم ہوگی، اپریل میں، مئی میں، 6 مہینوں کے بعد سال لگ جائے گا، اور اس کا ویکسینیشن کب آئیں گے، ٹریٹمنٹ کب بن جائے گی، and other things۔ ایک اسی قسم کی سچویشن جو ہے خدا کے لوگ فیس کر رہے تھے حبقوق نبی کے دور میں، اور خداوند نے جو جواب اس کو دیے وہی جواب آج ہمارے حالات کے لیے ہیں، ہماری سچویشن کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حبقوق چیپٹر 1، پہلا باب اور اس کی پہلی 4 ورسز۔ اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا ظلم اور تو نہ بچائے گا؟ تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج روی دکھاتا ہے؟ کیونکہ ظلم اور ستم میرے سامنے ہیں، فتنہ و فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، پس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم ایک لمحے کے لیے دعا کریں اور پھر ہم اس کلام کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب تیرے حضور میں جھکتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، اور ساری آڈینس جہاں جہاں بھی خداوند اس پاک کلام کو سن رہی ہے، خداوند ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، اور آج روح القدس کے وسیلہ سے تو ایک بار پھر ہم سے ہم کلام ہو اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے،
اور اس کلام کے وسیلہ سے تسلی، اطمینان اور ایمان ہماری زندگیوں میں بلڈ اپ ہو جائے، اور ہم پھر سے خدا تجھ میں ریچارج ہو جائیں۔ ہمارا ایمان ہے خداوند تو نے سنا اور تو نے بخش دیا ہے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے ہیں، آمین آمین۔ تو عزیز و جاب ہم ان فرسٹ 4 ورسز میں حبیکہ کی باتیں سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اور پہلا کویسچن جو خداوند کے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ ہے، کب تک؟ اے خداوند میں کب تک نالہ کروں گا؟ سو دس سیمز کہ جس سچویشن میں سے خدا کے لوگ گزر ہیں اور حبیکہ نبی گزر ہے، اٹس کوائٹ اے لانگ سچویشن، پری لانگ سچویشن ہے، اور ان کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ کب تک تیرے لوگ دکھ اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک تیرے لوگ مصیبت میں رہیں گے؟ اور ان سوالات کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حبیکہ کے دل میں جو سوال ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کب تک جو ہیں وہ صادق یا راست باز یا ایماندار یا چرچ کے لوگ دکھ میں سے گزریں گے، دکھ اٹھائیں گے اور مصیبتوں میں سے گزریں گے؟ ایمانداروں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیا ایماندار بھی مصیبتوں میں سے گزریں گے؟ کیا ایماندار بھی مصیبتوں کے دور میں سے گزریں گے؟ سو ایک بڑا واضح اور سمپل اور اہم سوال جو ہے، جو آج ہم بھی خدا سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کب تک؟ اور جب کبھی چرچ یا دنیا کسی کلیمٹی میں سے گزرتی ہے، تباہی، ہلاکت یا اس قسم کی سچویشن میں سے جو پرلانگڈ ہے، تو یہ سوال ہمارے دل میں بھی آتا ہے، کب تک؟ یہ وائرس کب تک چلے گا؟ یہ کب ختم ہوگا؟ کب پھر سے سچویشن بحال ہوگی؟ کب پھر سے نارمل حالات ہوں گے؟ اور کب پھر سے تیری بخشش جاری ہوگی؟ اور کب پھر سے تیرے لوگ عبادت گاہوں میں جائیں گے اور بڑی آزادی کے ساتھ تیری عبادت کریں گے؟ اور عزیزو، یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم خدا کی دی ہوئی فریڈم کو، پریولیج کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو پھر خدا اس کا احساس دلانے کے لیے ہمیں ایسے وقتوں سے بھی گزارتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک سیریس بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خدا نے ایسا ہونے دیا ہے کہ چرچ بند ہو گئے ہیں، اینڈ ایوری ویئر، دنیا میں تقریباً ہر جگہ اٹس لاک ڈاؤن۔ 5 سے 10 لوگ اگر چرچ میں آ رہے ہیں یا آدھے گھنٹے کی عبادت کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ حکومت اجازت دینا نہیں چاہتی ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے سوشل گیدرنگ جو ہے۔ سو دا پوائنٹ از وائی گاڈ سم ٹائمز allow such things to happen، اور اس کا جواب اس حبیکہ نبی کتاب میں ملتا ہے اور ملکائی کی کتاب میں ملتا ہے۔ جب خدا اپنے لوگوں کی عبادت سے خوش نہیں ہوتا ہے، جب خدا اپنے لوگوں کی ریاضت سے اور چرچ میں جمع ہونے سے خدا خوش نہیں ہوتا ہے، تو خدا ایسا میں بھی ٹیمپرری وقت لاتا ہے کہ عبادت گاہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ملاکی نبی کے پہلے چیپٹر میں لکھے، کاش کوئی اٹھے اور ہیکل کے دروازے بند کر دے یا دروازے بند کر دیں، تاکہ میرے لوگ میرے حضور میں آ کر نکمی عبادت نہ کریں۔ جب خدا کے لوگ بڑے نخروں کے ساتھ چرچ میں جاتے ہیں اور بڑی ناز نخرے کر کے اور منہ چڑھا کے اور بڑی زحمت کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ کیا زحمت ہے کہ ہمیں خدا کے گھر میں جانا پڑے گا یا ہمیں سنڈے کو عبادت میں جانا پڑے گا، تو خدا اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے اور پھر خدا جو آپ کا اصل چہرہ ہے وہ دکھاتا ہے۔ سو ایٹ لارج انڈیویجول کئی جو سچویشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، بٹ ایٹ لارج خدا ہماری عبادت سے خوش نہیں ہے، خدا ہمارے ہدیوں سے خوش نہیں ہے، خدا ہمارے رویوں سے خوش نہیں ہے۔ ہم بڑی کج روی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم دلوں میں ہر طرح کے میل کو اور ہر طرح کی گراوٹ کو اور حسد کو اور کینہ کو رکھتے ہوئے جب عبادت گاہوں میں بیٹھتے ہیں تو خدا کو یہ پسند نہیں آتا ہے۔ سو یہ وقت ہے کہ خدا کو منائیں اور خدا سے رحم مانگیں اور اس کی مرسی کے طالب ہوں،
تاکہ ایک بار پھر سے یہ دروازے ہمارے لیے کھل جائیں. اور بات چرچ کے دروازوں کی نہیں ہے، بات دل کے دروازوں کی ہے. اور یہ بات ہم سب اس سے واقف ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے رویوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہم کیسے رویوں کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. ہماری ایگو کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور ہم اپنے آپ کو جو کچھ نہیں ہے اس سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں، اور وہ حلیمی اور فروتنی اور عاجزی اور سرنڈر اور ڈیوائن لو دور دور تک ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا ہے. اور جب یہ سچویشنز ہو جاتی ہیں اور ہمارے ہدیے ان جانوروں کی مانند ہو جاتے ہیں جو اندھے ہیں یا لنگڑے ہیں یا عیب دار ہیں، تو خداوند ایسی عبادات سے کراہیت کرتا ہے اور وہ مناسب جانتا ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے جو شٹ ڈاؤن ہے یہ بہتر ہے. سو زبردستی عبادت کرنے کی کوشش نہ کریں اور زبردستی ہیلیلویا کے نعرے نہ لگاتے رہیں. ایک بات کو سمجھیں، سیزن کو سمجھیں خدا کی، ایک کسی بات کو ریئلائز کریں. دھکے سے گاڑی نہ چلاتے رہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کا پیغام کیا ہے اور خدا کی آگاہی کیا ہے، اور کیا خدا ہماری عبادتوں سے خوش ہے یا نہیں ہے. اگر خدا خوش ہوتا تو یہ کبھی بند نہ ہوتی. سو اپنے دلوں پر غور کریں اور اپنے رویوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو درست کریں، اپنے چال چلن کو ٹھیک کریں اور حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور حبیکہ نبی کی کتاب جو ہے، جب خداوند جواب دیتا ہے تو نبی خاموش ہو جاتا ہے. پہلے چیپٹر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حبیکہ جو ہے بڑا پرجوش ہے اور وہ خدا سے آرگومنٹ کر رہا ہے، اور بہت سی باتوں میں ابھی بھی جو ہم نے دیکھی بلیم کر رہے خدا کو. خداوند یہ کیوں ہونے دیا، خداوند یہ کیوں کر دیا، خداوند وہ کیوں کر دیا، تو مجھے کجروی کیوں دکھاتا ہے، اور میں بدکاری کیوں دیکھ رہا ہوں، اور میں ظلم کو کیوں برداشت کرتا ہوں، اور شریعت کیوں کمزور ہو گئی ہے، اور صادق کیوں گھیرے گئے ہیں. یعنی ہر چیز کا جو بلیم ہے وہ خدا پہ ڈالا جا رہا ہے. اور خدا جب سیکنڈ چیپٹر میں، فرسٹ میں بھی اور پرٹیکولرلی سیکنڈ چیپٹر میں حبیکہ نبی کو جواب دیتا ہے، دین ہی ریئلائزز کہ مسٹیک خدا کی نہیں ہے، مسٹیک ہماری ہے. ہماری روش ٹھیک نہیں ہے، ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے لین دین ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارے دل جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. سو پہلا جو سوال ہے، آئے خداوند کب تک، میں کب تک نالہ کروں گا. سو اس میں ہم دو باتیں دیکھتے ہیں. نمبر ون، حبیکہ از آسکنگ فار ٹائم پیریڈ، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کب تک کہ وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کتنے مہینے اور ہیں، بلکہ کب تک کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے خداوند اب اس سے ختم ہو جانا چاہیے. اٹس ٹو لانگ، دس تھنگ از ٹو لانگ. بڑی دیر ہو گئی ہے خداوند، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ مشکل، یہ حالات ٹال نہیں رہے ہیں. سو خداوند تو کیوں، کب ان کو دور کرے گا. اور جب ہم زبوروں کو دیکھتے ہیں تو 11 زبور ایسے ہیں جو خدا سے یہ کویسچن کرتے ہیں کب تک. سو اٹس اے بیبلیکل کویسچن. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کب تک، اور پھر وہ ہمیں جواب دینا. اس سے پہلے کہ ہمیں یہ بتائے کب تک، وہ ہمیں یہ بتائے گا کیوں یہ میں ایسے کر رہا ہوں، یا کیوں میں نے ایسے ہونے دیا ہے، میں نے ان چیزوں کو الاؤ کیوں کیا ہے. سو پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ حبیکہ از آسکنگ گاڈ کہ اب تک اسے ختم ہو جانا چاہیے. 1 مہینہ گزر گیا ہے، 2 مہینے گزر گئے ہیں، 14 دن گزر گئے ہیں، اور ہم کب تک گھروں میں لاک ڈاؤن رہیں گے، کب تک کوارنٹائن پیریڈ میں رہیں گے، کب تک یہ ہوگا، کب تک یہ ہوگا. سو یہ پین کب ختم ہوگی، اور یہ ہم اس کا ایک بڑا وائز کویسچن دیکھتے ہیں، اور یہ ایک بیبلیکل کویسچن ہے. سو آپ بھی خدا سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کب تک. اور خداوند جب اس کو جواب دیتا ہے تو اس وقت جو حبیکہ نبی کی سچویشن ہے وہ یہ ہے that he is arguing with God. وہ خدا پر آرگیو کر رہا ہے، خدا کے ساتھ، اور خدا کو بلیم کر رہا ہے،
اور خدا پر الزام لگا رہا ہے اور خدا سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ایک بے انصافی ہے کہ راست باز دکھ اٹھا رہے ہیں یا چرچ بند ہیں یا تو صادق کی فکر نہیں کر رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آلریڈی 11 سامز میں خدا سے ایک کویسچن پوچھا گیا ہے, اور ڈیفینیٹلی when you will ask God, God will answer you. اور دوسری بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں, میں کب تک نالا کروں گا. So he is crying, he is weeping and he is asking God کہ خدا میں کب تک تجھے پکاروں گا اور میں نالا کروں گا اور میں چلاؤں گا خدا تیرے حضور میں, اور تو مجھے جواب دے گا اور تو نہ سنے گا, یعنی تو کم مجھے جواب دے گا. تو سیکنڈ بات جو ہم دیکھتے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ the prophet is grieving before God. The prophet is weeping before God. اور وہ خداوند کی حضور میں آہو نالا کر رہا ہے. اور یہ واحد ایک پروفیٹک بک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جس میں صرف خدا اور حبیکہ کے درمیان ڈائیلاگ ہے, اور اس میں جو پبلک ہے, عوام ہے, لوگ ہیں, ہم ان کا کوئی ذکر نہیں دیکھتے ہیں یا ان کی موجودگی ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتی ہے. سو دا سیکنڈ تھنگ جو ہم حبیکہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں یہ ہے کہ ہی از ویپنگ اینڈ ہی از پریئنگ اینڈ ہی از آسکنگ گاڈ. اور یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آج ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جب جو عالمگیر چرچ ہے وہ ایک عالمگیر مصیبت میں سے گزرتا ہے, تو اس وقت جو چرچ لیڈرشپ کا اور کانگریگیشن کا کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چرچ کی عبادت کرتے رہیں, بلکہ وہ خدا کے حضور میں جائیں اور آہو نالا کریں. اٹس ٹائم فار دا پروفٹس آف گاڈ ٹو ویپ بفور گاڈ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ہم کون سے وقت میں سے گزر رہے ہیں اور یہ وقت ہمیں کیا بتا رہا ہے اور چرچ کے لیے کیا میسج ہے آج کے وقت میں, تو اس وقت چرچ کے لیے جو میسج ہے وہ آہو نالا کرنے کا. Weep before the God. Get into the audience of God. Get into the presence of God. Similarly, جب نہمیہ کو یہ بتایا گیا کہ یروشلم کی جو فصیل ہیں, دیواریں ہیں وہ گری ہوئی ہیں, پھاٹک جلے ہوئے ہیں, تو نہمیہ جو ہے وہ لوگوں کی آڈینس میں نہیں گیا, نہمیہ جو ہے وہ خدا کی آڈینس میں گیا. تو this is not the time to speak to the audience, but rather this is the time to have some audience with God. So خدا کے لوگوں, سمجھداری کا وقت یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ اب آپ فیس بک پہ بڑے بڑے لیکچرز دیں اور آپ 7 بجے بائبل سٹڈی شروع کر دیں, اب 8 بجے بائبل سٹڈی شروع. یہ بائبل سٹڈی کا وقت نہیں ہے, یہ فیس بک پہ جانے کا وقت نہیں ہے, یہ خدا کے فیس کو دیکھنے کا وقت ہے. اور سمجھیں وقت کو, اور اتنے عالم اور ذہین نہ بنے کہ خدا کی ریویلیشن آپ تک نہ پہنچے, اس کا مکاشفہ آپ تک نہ پہنچے. یہ وقت خلوت خانے میں جانے کا ہے, یہ وقت سیور میں جانے کا ہے, یہ وقت فیس بک کا نہیں ہے, یہ وقت بڑے ایک سیریس آڈینس کا ہے خداوند کے ساتھ. ہم اپنی قوم کے لیے رحم مانگیں, اور یہ وقت نہیں کہ گلیوں میں جائیں اور ہیلیلویا کے نعرے لگائیں اور توبہ کر لو اور دعائے ربانی پڑھیں. یہ بہت کچھ کر لیا چرچ نے. اٹس ناٹ ٹائم فار ریگولر پریئرس, اٹس ناٹ ٹائم فار روٹین پریئرس, اٹس ٹائم ٹو گو انٹو دا سیکرٹ چیمبرز آف گاڈ. اپنے لباس کو چاک کریں, اپنے دامن کو چاک کریں خداوند کے حضور میں. دا پروفٹس آف گاڈ, دا پاسٹرز آف گاڈ, دا لیڈرز آف دا چرچ, اپنے پیرہن خدا کے سامنے پھاڑ دیں, اپنے دلوں کو چاک کر دیں اور اس کے حضور میں جھک جائیں اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے رحم مانگیں اور اس دنیا کے لیے خداوند کا رحم مانگیں. سو یہ وقت نہیں ہے کہ آپ آڈینس میں جائیں. خدا نے اس لیے تو دروازے بند کر دیے ہیں, چرچ کے دروازے بند کر دیے خدا نے. چاہے ہم نہیں جانتے ہیں یہ ٹیمپرری ہیں, یہ کتنی دیر, ڈیفینیٹلی ٹیمپرری ہیں, بٹ دا پوائنٹ از خدا یہ چاہ رہا ہے
کہ اس وقت آپ کی جو منسٹری ہے وہ پبلک کی طرف نہ ہو، اس وقت جو آپ کی منسٹری ہے ٹورڈز گاڈ ہو، not towards people but towards God. You don't go into the audience, you go into the audience of God. پبلک میں نہ جائیں، زندہ خدا کی حضوری میں جائیں، خدا کے کورٹ روم میں جائیں، خدا کی بارگاہوں میں جائیں اور رحم مانگیں۔ ہاں، یو کین کم آن سوشل میڈیا 5-10 منٹس، اٹس گڈ، کوئی پازیٹیو بات ہے، خدا نے کوئی بات کی ہے، آپ ان سے شیئر کریں، خدا کا کوئی کلام ہے اور کوئی مثبت بات ہے آپ کے پاس، کوئی رہنمائی کی بات ہے، آپ تھوڑے عرصے کے لیے شیئر کریں۔ اٹس ناٹ دا ٹائم فار بائبل اسٹڈی، اٹس ناٹ دا ٹائم آف پریچنگ۔ پریچنگ کے دروازے تو بند کیے گئے ہیں، یہ پریچنگ کا وقت نہیں ہے۔ جب دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ دعا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور کئی سالوں سے پاکستان کا چرچ جو دعا میں غفلت کر رہا ہے، خدا ایک بار پھر سے کہ لرجی کو جگا رہا ہے۔ یہ دعا کا وقت ہے، یہ چیمبر میں جانے کا وقت ہے، یہ خدا کے چہرے کو دیکھنے کا وقت ہے، اور یہ خدا کے پاس آنے کا وقت ہے تاکہ خداوند ہم پہ رحم فرمائے اور اس آفت کو یا وبا کو روکے۔ سو ٹائمز اور سیزنز کو انڈرسٹینڈ کریں اور پوری راتیں خدا کے حضور میں گزار دیں اور اس کے قدموں میں جھک جائیں، کیونکہ لیٹ می ٹیل یو، جو پاسٹرز اور جو چرچز اس ٹائم پیریڈ میں، چاہے یہ 14 دن ہے، 1 مہینہ ہے، 30 مئی تک ہے، وی ڈونٹ نو ٹل وین، لیکن جب خدا کا وقت پورا ہو جائے گا، بات وائرس کی نہیں ہے، بات خدا کے وقت کی ہے کہ جو دعائیں اس نے کروانی ہیں، جو شفایتیں اس نے کروانی ہیں، جب وہ مکمل ہو جائیں گی ایک بڑا ہارویسٹ ہوگا۔ ان پاسٹرز کے لیے جو ادھر ادھر ٹائم نہیں ویسٹ کر رہے ہیں اور فیس بک پہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو ان دنوں میں انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے کرونا کے تعلق سے، سائنسدانوں کو اپنا کام کرنے دیں، دعا والے لوگ اپنا کام کریں، خدا کے لوگ اپنا کام کریں۔ یہ دعا کا وقت ہے، یہ ریاضت کا وقت ہے، یہ روزے کا وقت ہے، یہ ایکسٹرا فاسٹ رکھنے کا وقت ہے تاکہ خدا ہماری قوم پر رحم فرمائے۔ تو what I am telling you, when this period is over، وہ چرچز اور پاسٹرز جو دعا کر رہے ہیں، خدا ایک بڑا ہارویسٹ لائے گا۔ a big harvest is coming۔ آپ کے چرچ 2-3 گنا بڑھ جائیں گے if you spend this time in the presence of God, in the audience of God، اور آپ اس کے چہرے اور دیدار کے طالب ہوں گے، then God is going to show you and to give you bountiful harvest of souls in the coming months and in the coming years۔ اور نہ صرف خدا ایک بڑے ہارویسٹ کو لائے گا بلکہ آپ کی وجہ سے ایک بڑی اویکننگ آئے گی۔ خدا نے I am talking to the leaders, to the pastors, to the people of God، خدا نے آپ کو سلو ڈاؤن کیا ہے تاکہ آپ اس کے قدموں میں جائیں، آپ ٹھہر جائیں، ہالٹ ہو جائیں۔ پوری دنیا ہالٹ کر دی گئی ہے اور چرچ کو بھی ہالٹ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ خدا کی ٹھہری ہوئی آواز کو سنیں اور اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کریں۔ زبردستی اپنے آپ کو بزی نہ کریں، زبردستی حمد و ثنا نہ کرتے رہیں، زبردستی چرچ نہ لگاتے رہیں۔ میں آن لائن چرچز کی بات کروں یا جو سٹریمنگ پہ ہیں یا یوٹیوب پہ ہیں، خدا نے آپ کے لیے فیس بک کو بھی سلو کر دی ہے، اس کی سپیڈ آدھی ہو گئی ہے۔ خدا نے آپ کے لیے یوٹیوب کو بھی سلو کر دی ہے، اس کی سپیڈ بھی آدھی ہو گئی ہے۔ خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے اس طرف اپنی سپیڈیں نہ بڑھاؤ، دعا کی طرف جاؤ۔ Come into my presence, come into my chamber۔ اور یہی بڑی خوبصورت بات ہم دیکھتے ہیں اگین حبیکہ 2 چیپٹر کی پہلی آیت میں کرتا ہے، میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ This is what Habakkuk is looking for۔ اس نے فریاد کی ہے اور فریاد کرنے کے بعد وہ پریچنگ کے لیے نہیں چلا گیا۔ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا۔ I will wait before the Lord۔ I will keep on waiting۔
میں انتظار کروں گا، میں اپنی دیدگاہ پر. اور دیدگاہ کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں اس وقت کے حالات کے تعلق سے، آرکیالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میں صرف اس کو روحانی تناظر میں کہوں گا کہ دیدگاہ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر آپ بیٹھ کے وہ وینٹیج پوائنٹ آف ویو آپ خدا پہ نگاہ کر سکتے ہیں. اے پلیس، اے پوائنٹ، اے پلر، اے برج، جہاں سے آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. So this is the time to connect yourself with God. خدا کے لوگوں پر مصیبت ہے. آلریڈی جو صدرن کنگڈم ہے وہ اسیری میں جا چکی ہے. 100 سال پہلے وہ اسیرینز کی اسوری میں جا چکی ہے 722 BC میں. اور اب تقریباً 100 سالوں کے بعد خدا کے لوگ جو ہیں، جو ناردرن کنگڈم ہے، وہ ایک بار پھر سے بڑی مصیبت میں ہے. اور 612 BC میں بیبلونینز جو ہیں انہوں نے نینوا کو، جو اسوریوں کا کیپٹل تھا، ڈسٹرائے کیا ہے. اور اب وہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. اور 609 BC میں جو اسرائیل کا یا یہودا کا، اسرائیل تو آلریڈی کیپٹیوٹی میں چلا گیا ہے، جوڈا کا جو نوجوان بادشاہ تھا جوشایا، وہ جنگ میں مارا جاتا ہے مصریوں کے اگینسٹ. اور 605 BC میں اب جو بابلی ہیں وہ پورے طور پر اسیرینز پر قبضہ کر لیتے ہیں. اینڈ ناؤ دے آر مارچنگ ٹورڈز یروشلم. اور وہ 605 میں یروشلم پر پہلا حملہ کرتے ہیں اور اسے پلنڈر کرتے ہیں. اور پھر 2 حملے اور کرتے ہیں یروشلم پر اور خداوند کے لوگوں پر، اور وہ اسے کمپلیٹلی پلنڈر کر دیتے ہیں، ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، اور اس کو لوٹ کا مال بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. سو جو نبی ہے وہ اس سچویشن میں بڑا اضطراب میں ہے، دکھ میں ہے، مصیبت ہے خدا کے لوگوں پر. اور ایک قوم جو ہے، جو بابلی ہیں، ان پر چڑھے آتے ہیں اور وہ خدا سے جواب چاہتا ہے. سو میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا. the prophet of God is waiting and standing in the presence of God. اوپر بھی دوسری آیت میں لکھا ہے، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا، میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا ظلم اور تو نہ بچائے گا. And again, Habakkuk says, خدا میں نے اپنی درخواست، اپنی پکار میں نے تیرے آگے رکھ دی ہے اور میں اپنی دیدگاہ پہ کھڑا رہوں گا. I will stand there and I will keep standing. میں کوئی اور کام نہیں کروں گا، میں ادھر میری توجہ نہیں جائے گی، میری ایکٹیویٹیز بٹ نہیں جائیں گی، اور میں سیگمنٹڈ ٹائم تجھے نہیں دوں گا. خداوند میں تجھے اپنا اس وقت پورا وقت دوں گا، میں اپنی دیدگاہ پہ چڑھ جاؤں گا، میں اپنی دیدگاہ پہ کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ جاؤں گا اور میں انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے. واٹس دا پوائنٹ؟ پروفٹ کیا چاہتا ہے؟ ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ. وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا کہ خداوند تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ واٹ آر یور پلانس؟ اور آلریڈی پچھلے چیپٹر میں خداوند نے کچھ باتیں اس کو بتائی بھی ہیں، بٹ ہی وانٹس ٹو نو مجھ سے کیا چاہتا ہے. واٹ یو ڈیمانڈ فرام می. سو ایز اے پاسٹر، ایز اے لیڈر، ایز اے پریئر وارریئر، ایز اے ورشپر، ایز اے بلیور ان دا چرچ، آپ نے آج خدا سے یہ سوال کرنا ہے، خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. Where am I wrong? Where am I mistaken? کہاں پر میں ٹھیک نہیں ہوں، کہاں میری روش ٹھیک نہیں ہے، کہاں میرے رویے ٹھیک نہیں ہیں، کہاں میرا دل ٹھیک نہیں ہے، کہاں میری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، کہاں کج روی ہے میری زندگی میں، کہاں لالچ ہے میری زندگی میں، کہاں میں چیٹ کرتا ہوں، کہاں میں ٹوسٹڈ نیچر رکھتا ہوں، کہاں میں سرپنٹ جیسا ذہن رکھتا ہوں.
So he wants to ask God, وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے. سو اپنے بارے میں پوچھیں، اور اینڈ دین آسک گاڈ about what he's going to do in your generation. So it's a time to be transparent with God. It's the time to be open with God. خداوند نے پوری دنیا میں more or less چرچ سروسز کو، ایکٹیویٹیز کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. اسے سسپینڈ رہنے دیں. ون سرمن، ون سنڈے سرمن از انف. باقی جو ٹائم ہے یہ، اور جیسے میں نے پہلے کہا، آپ 10-15 منٹ کے لیے ضرور فیس بک پہ جائیں، لوگوں کو انکریج کریں، تسلی دیں، دعا کریں، کچھ سمجھداری کی بات کریں، کوئی حکمت کی بات کریں، کوئی عقل کی بات کریں، کوئی میچیور بات کریں. یہ بائبل سٹڈیز کا وقت نہیں ہے، یہ دعاؤں میں جانے کا وقت ہے، یہ گہرے میں جانے کا وقت ہے. میں فیس بک پہ ایک کوٹ پڑھ رہا تھا کہ ہم صرف اپنے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، یا ہم ساری دنیا کے لیے دعا کریں. سو واٹس دا پرنسپل؟ You begin with the people who are near, and then you go towards the people that are far. پرنسپل کیا ہے دعا کا؟ آپ ان لوگوں سے دعا شروع کریں جو نزدیک ہیں، اور پھر آپ ان لوگوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں جو دور ہیں. So if you invest more time in prayer, then you can also get to the people who are far. جب آپ نے 8-10 گھنٹے روز دعا کرنی ہے تو آپ دور کے لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. بٹ اسٹارٹ فرام دا پیپل نیئر. اگر آپ شروع ہی دور کے لوگوں سے امریکہ سے شروع کر دیں گے، اٹلی سے شروع کر دیں گے، دیٹس رانگ. اسٹارٹ فرام دا پیپل ہو آر نیئر یو، کلوزر، اینڈ دین گو فار. اور سیکنڈ پرنسپل کیا ہے دعا کا؟ پرے فار دا موسٹ ارجنٹ تھنگس فرسٹ، اور اس کے بعد جو نیسسری تھنگس ہیں، سیکنڈلی جو امپورٹنٹ تھنگس ہیں. نمبر 1 پرے فار ارجنٹ تھنگس. ارجنٹ پہلی پوائنٹ کو کرنے کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ارجنٹ چیزوں کے لیے پہلے دعا کریں، پھر امپورٹنٹ چیزوں کے لیے دعا کریں، اور پھر نیسسری چیزوں کے لیے دعا کریں، اور پھر روٹین کی چیزوں کے لیے دعا کریں. یہ سیکنڈ پوائنٹ کے 4 پوائنٹس ہیں، 4 سٹیپس ہیں کہ ہم کن چیزوں کے لیے دعا کریں. نمبر 3، تیسرا جو اہم پرنسپل ہے دعا کا، فرسٹ پرے فار دا اسپرچل تھنگس اینڈ دین پرے فار دا فزیکل تھنگس. آئے میرے پیارے، میں تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں جس طرح تو روحانی باتوں میں ترقی کر رہا ہے، تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. روحانی باتیں، سب باتیں تندرست رہے. روحانی باتیں، سب باتیں تندرست رہیں. اگر آپ کو یہ پرنسپلز آتے ہیں، اور اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں، اور اگر آپ ان کو فالو کریں گے، آپ سارا دن دعا کر سکتے ہیں. یہ پورا اسپیکٹرم ہے پریئر کا، یہ پورا ایسنس ہے پریئر کا. اور اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور نوٹ کریں. اف یو مس دس تھنگ، آپ دعا میں ایسے گول مول گھومتے چلے جائیں گے اینڈ یو ول ریچ نو ویئر. ان تینوں پرنسپلز کو لکھیں، سمجھیں، فالو کریں، اڈاپٹ کریں، نوٹ کر لیں، اور آپ دیکھیں گے آپ کی جو دعائیا ٹائم ٹیبل ہے، اسکیجول ہے، وہ ایکسپینڈ کرتا چلا جائے گا. سو واٹس دا پوائنٹ؟ ہم جہاں تک پہنچے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگلے سنڈے بھی ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے. اٹس اے ویری لانگ اسٹڈی، اور شاید ہم اسے 4 یا 6 سرمنز میں کنکلوڈ کریں گے، دا ہول 3 چیپٹرز آف حبقہ. لیکن آج ہم صرف ایک انٹروڈکٹری سرفیس لیول کی اسٹڈی دیکھ رہے ہیں. سو واٹس دا پوائنٹ؟ اس وقت ہم جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وقت ہے خلوت خانے میں جانے کا اور اپنی دیدگاہ پہ کھڑے رہنے کا. اسٹینڈ اوور دیئر، اپنی دیدگاہ پر، پرے چیمبر میں کھڑے رہیں، کھڑے رہیں، کھڑے رہیں، یعنی وہاں اور فزیکلی بھی کھڑے ہوں، اور اب ایک جو حالت ہے کھڑے ہونے کی، یعنی انتظار کرنے کی، اس حالت میں بھی رہیں، اور جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے بھی رہیں، اور خداوند کا انتظار کریں. ویٹ فار دا آنسر، جواب لے کے اٹھیں،
پھر نہ بھاگ جائیں. چھوٹی سی دعا کی, آدھا گھنٹہ دعا کی, پھر ادھر کو نکل گئے, پھر آدھا گھنٹہ دعا کی, پھر فیس بک پہ نکل گئے, پھر آدھا گھنٹہ دعا کی, پھر بازار ڈونٹ ڈو لائک دیٹ. کوئی گھنٹے گزاریں خداوند کے حضور میں, دیدگاہ پہ انتظار کریں اور جواب لیں خداوند سے. He wants to answer you. آپ کے ہر سوال کا جواب خدا کے پاس ہے. اور حبیکہ نے بھی فرسٹ چیپٹر میں خدا سے سوال کیا, اینڈ ہی واز تھنکنگ کہ شاید اس سوال کا خدا کے پاس جواب نہیں ہوگا. اور پھر دوسرے باب کی دوسری آیت میں ہی تھروز دا مائک ڈاؤن, وہ اپنا مائک جو ہے وہ نیچے پھینک دیتا ہے کہ ناؤ آئی ڈونٹ تھنک گاڈ از گوئنگ ٹو آنسر می. لیکن آپ کے ہر سوال کا جواب خدا کے پاس ہے. اور اس وائرس کے تعلق سے یہ کیوں آیا, خدا کے پاس جواب. یہ کب جائے گا, گاڈ نوز دی آنسر. یہ کب ختم ہوگا, گاڈ نوز. وائی اینڈ وین, خدا کے پاس آپ کے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس کتاب میں بڑے انکمفرٹیبل کویسچن خدا سے پوچھتا ہے, اور بائبل اسکالرس کہتے ہیں کہ اسی طرح خدا بھی ہمارے احمقانہ سوالات کو برداشت کرتا ہے. کچھ سوال ایسے ہیں جو ہمیں خدا سے پوچھنے نہیں چاہیے, ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ وائی تھنگز آر ہیپننگ لائک دیٹ. سو بیفور وی کلوز دا میسج, جو پہلا جواب جو ہے حبیکہ کو دیا جاتا ہے فار آل دس سچویشن, اور خداوند نے جو سلوشن اس کو بتایا ہے کہ صادق مصیبتوں میں سے کیسے گزرے گا, صادق دکھوں میں سے کیسے گزرے گا. اور وہ چوتھی آیت میں ہے, حبیکہ دوسرا باب اس کی چوتھی آیت, دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے, لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. دس از گاڈز آنسر فار یور ایوری ٹربل. ہر مصیبت کے لیے, آپ کے ہر دکھ کے لیے, آپ کی ہر پریشانی کے لیے, آپ کسی وبا میں سے گزر رہے ہیں, آپ برے حالات میں سے گزر رہے ہیں, آپ لاک ڈاؤن میں سے گزر رہے ہیں, آپ کرونا کی ایپیڈیمک میں سے گزر رہے ہیں, یعنی ان حالات میں سے, تو خداوند فرماتا ہے دا ویکسینیشن از, دا سلوشن از, صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. سو حبیکہ کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ سوالات ہیں, اور سیکنڈ چیپٹر میں خدا اس کو مزید جواب دیتا ہے. سو اٹس اے جرنی. یہ جب آپ تیسرا چیپٹر پڑھتے ہیں تو حبیکہ کا سارا جو پوائنٹ آف ویو چینج ہو چکا ہے, ڈفرنٹ ہو گیا. پہلے چیپٹر میں وہ ڈفرنٹ ہے, سیکنڈ چیپٹر میں وہ ڈفرنٹ ہے. سو اٹس اے جرنی آف فیتھ, ٹاکنگ ود گاڈ, پریئنگ, دیدگاہ پر انتظار کرنا. It's a journey of faith. It's a spiritual journey. Now what happens? اس جرنی میں کیا ہوتا ہے؟ His fear is turned into faith. حبیکہ کے خوف جو ہیں وہ ایمان میں بدل جاتے ہیں, اور اس کی جو پریشانی ہے وہ پیس میں بدل جاتی ہے. His agony is turned into comfort. اور وہ یہاں تک آرام اور سکون میں چلا جاتا ہے that by the time he reaches the end of the chapter 3, he begins singing towards God. وہ گیت گانا شروع کر دیتا. The problem is still there. The fear is there. The Babylonians are coming. The siege is coming. Captivity is coming. لیکن اب جو ہے حبیکہ میں خوف نہیں ہے, اور اس نے اس بات کو سمجھ لیا ہے, خدا میرے ساتھ ہے. The righteous shall live by his faith. The righteous shall live by his faith.
لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ آپ کا ایمان آپ کو زندہ رکھے گا، آپ کا ایمان آپ کو قائم رکھے گا، اور آپ کا ایمان آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور اس چیپٹر میں آگے جا کے ایک اور انٹرسٹنگ بات خداوند نے اس سے کی ہے کہ صادق جو ہے میری نجات کو دیکھیں گے۔ The righteous shall see my salvation۔ سو اسے بھی اگر آج ٹائم ہو ہم آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن یہ جو آیت ہے حبقہ 2:4 ہے، یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے، and it's very basic to Christianity, it's the heart of Christianity، کہ یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں یہی آیت جو ہے 3 دفعہ ریپیٹ کی گئی ہے۔ رومیو 1:17 آیت، گلیشنز 3 باب 11ویں آیت، اور عبرانیوں 10:38 آیت میں یہ 4 مرتبہ یعنی 4تھی مرتبہ یہ جو آیت ہے ریپیٹ کی گئی ہے جو خداوند نے حبقہ سے کہا۔ And the Bible scholar says this is the heart of Christianity، اور یہی ہر مصیبت کا علاج ہے۔ And this is how we endure suffering, how we go through suffering with faith, not with fear, triumphantly, victoriously۔ اور وہ کیا ہے؟ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ Have faith in God, trust God, and lean upon God۔ فزیکلی ہم اس وبا سے کیسے بچیں گے؟ precautionary measures لیں۔ Whatever you are being told, precautionary۔ spiritually آپ کیسے اس وبا سے بچیں گے؟ یہ آیت اس کا علاج ہے۔ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ فیتھ از ناٹ ان اے ویکیوم، ہم آگے نیکسٹ اسٹڈی میں دیں گے۔ فیتھ نیڈز این آبجیکٹ، آبجیکٹو فیتھ۔ ایمان کسی خلا میں ایمان نہیں ہونا چاہیے، کسی آبجیکٹ پہ ایمان ہے، کسی ہیپننگ پہ یا بینگ پہ، کسی ہستی پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کسی آبجیکٹ پہ ہمارا، کسی کام پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ And we will see it next time. But what God is telling Habakkuk over here, have faith, trust me۔ So آخر میں let's get back to Prophet Habakkuk in chapter 1۔ ہم یہاں پہ ایک بڑے پرجوش نبی کو دیکھ رہے ہیں، دعا بھی کر رہا ہے اور آرگومنٹ بھی کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے خداوند سے۔ کب تک انتظار کروں گا؟ کب تک تو نہ سنے گا؟ میں کب تک آہ و نالہ کروں گا؟ اور پھر پہلے چیپٹر میں جو اور باتیں اس نے سوالات خدا سے پوچھے ہیں، اسپیشلی سیکنڈ کویسچن اس نے خدا سے پوچھا، اور اس کے بعد کہتا ہے میں اپنی دیدگاہ پہ انتظار کروں۔ لیٹس سی ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو آنسر می، لیٹس سی واٹ یو آر گوئنگ ٹو آنسر می۔ سو آلریڈی آپ اس کی ہسٹری سے واقف ہوں گے کہ سیرینز کی کیپٹیوٹی کے بعد جو بنی اسرائیل ہے، یا اس کا جو ایک حصہ ہے، when the kingdom was divided، فرسٹ جو ہے وہ سیرینز کی کیپٹیوٹی میں گیا، اور جو سیکنڈ ہے وہ بیبلونینز کی کیپٹیوٹی میں گیا۔ اور 605 میں جیسے میں نے کہا پہلا حملہ ہوا یروشلم پر، 597 میں دوسرا حملہ ہوا BC میں یروشلم پر، اور 586 میں تیسرا حملہ ہوا، 586 BC میں یروشلم پر تیسرا حملہ ہوا۔ اور ان ساری جو ایگزائلز جو اٹیکس ہوئے، ان میں جو ایگزائلز کی ویوز تھیں وہ یہ اپنے ساتھ واپس بیبلون میں لے گئے۔ اینڈ ناؤ دا پروفٹ از آسکنگ، اس سے پہلے کہ یہ سارے واقعات ہوں، خدا جو ہے وہ اپنے نبی جو ہے خدا سے سوال کر رہا ہے، جسٹس، گاڈ ویئر از یور جسٹس۔ اور سب چیزیں جو ابھی ہونے والی ہیں ان کے تعلق سے خدا نبی کو آگاہی دے رہا ہے، دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، اینڈ دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، اینڈ دس از وین اٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور آج بھی مصیبتوں کے، تباہیوں کے آنے سے پہلے خدا اپنے لوگوں کو آگاہی دیتا ہے اور دینا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے
کہ کیا ہونے والا ہے، کیا آنے والا ہے، اور وہ کیا کرنے کو ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، یوٹیوب پہ سادھو سلوا راج کی کچھ پروفیسیز تھیں جنوری کی، چائنا کے تعلق سے۔ آپ ضرور دیکھیں اس پیج کو۔ اور پھر سادھو سلوا راج کی پروفیٹک ورڈ تھا 2020 کے تعلق سے۔ تو جب آپ وہ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے ایگزیکٹلی ابھی ہم انہی حالات میں سے گزرے ہیں۔ So in the first chapter, Habakkuk is asking God, where is your justice? انصاف کہاں ہے؟ ایوب کی طرح اور انبیاء کی طرح جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آئے، حبیکہ بھی خدا سے اس کی جسٹس کا سوال کر رہا ہے۔ یعنی whatever is happening with the people of God, the prophet is thinking this is injustice. حبیکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ بے انصافی ہو رہی ہے۔ And he is asking God, where is your justice? Why not justice for your people? So خداوند کے لوگ ایک بات یاد رکھیں، judgment and justice comes together۔ دنیا پہ انصاف بھی ہوگا دنیا کا، اور دنیا کی عدالت بھی ہوگی۔ آج کا جو چرچ ہے جو ایک بات بھول چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب نے مسیح کی تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بٹ بیفور دیٹ پوری دنیا کی عدالت ہونی ہے۔ بلیورز کی ججمنٹ بھی ہے، وہ الگ ہے، لیکن نیشنز کی ججمنٹ ہونی ہے۔ اس دنیا نے خدا کی عدالت یا عدالتوں میں سے گزرنا ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ ایک فائنل ججمنٹ بھی ہونی ہے آفٹر دا ملینیم۔ اور جو دوسری بات چرچ بھول چکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا نے دکھوں میں سے گزرنا ہے، مخالف مسیح کے دور میں سے گزرنا ہے۔ آپ کو یہ نیند کی گولیاں دی گئی ہیں، چرچ ریپچر ہو جائے گا، چرچ دکھوں میں سے نہیں گزرے گا، آپ بڑے آرام سے اوپر چلے جائیں گے، نیچے مصیبتیں ہوں گی، اوپر آرام ہوگا۔ آپ کو یہ میٹھی گولیاں کھلائی گئی ہیں، اور آپ کو ایک ایسی تھیولوجی دی گئی ہے جو بائبل میں موجود ہی نہیں ہے، ایک ایسی تعلیم دی گئی ہے، لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ اور اس کے دونوں ہی میننگ ہیں، آخر تک جب تک زندگی کا آخر ہے، آپ کی اپنی زندگی کا آخر ہے، اور سیکنڈلی جب تک دنیا کا آخر ہے۔ سو دا پوائنٹ از، چرچ ایک بات سیکھ لیں کہ اگلے دور میں جب مصیبتوں کا دور آنا ہے، مخالف مسیح کا دور آنا ہے، اور ٹریبولیشنز نے آنا ہے، تو چرچ نے کیسے سروائیو کرنا ہے۔ لرن دا آرٹ ناؤ، پریپیئر یور سیلف فار دا کمنگ ورس ڈیز آن دی ارتھ۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں برے دن ہوں گے۔ خدا سے وزڈم لیں، خدا سے سمجھ لیں، اور خدا سے رہنمائی لیں، اب تیاری کر لیں، بیکاز difficult times are coming. This is the beginning of sorrows. So کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں، کئی کہتے ہیں مخالف مسیح آ گیا ہے، پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بات، just let me give you one point. مخالف مسیح کیسے آئے گا؟ ایسی ہی سچویشنز میں کوئی وبائیں ہیں، کوئی اور مصیبتیں ہیں، ہلاکتیں ہیں، ارتھ کویکس ہیں، maybe they can affect the core political governments of the nations۔ کسی ملک کی جو پارلیمنٹس ہیں، صدر ہیں، وہ مہلک وباؤں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں بھی اس کے بعد کوئی اس سے بھی ہولناک بیماری آ جاتی ہے۔ اس میں تو علاج کا وقت ہے، اس میں تو ہاسپٹل جانے کا وقت ہے، اس میں کوئی اور چیز ہو، میں بھی ایسی وبا آ جائے جس میں وقت ہی کوئی نہیں ہے، لوگ جاتے جاتے سڑکوں میں گرے اور مر جائیں۔ تو کسی بھی ٹائم میں کوئی ایسی سچویشن بلڈ اپ ہو تو اس ٹائم وہ مومنٹ ہے، وہ ویک مومنٹ جب نیشنز پہ آئے گا تو اینٹی کرائسٹ کے لیے وہ پاور میں آنے کا وقت ہو سکتا ہے کہ سڈنلی ہی ول گین پاور۔ راتوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں وہ پاور گین کر سکتا ہے،
اور آپ کو تھوڑی سی جھلک اس کی اس وائرس میں نظر آ رہی ہے. اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری بڈی. وی ڈونٹ نو کون افیکٹ ہوگا کون نہیں ہوگا, لیکن یہ اس میں پرائم منسٹر بھی آ جائیں گے, اور اس میں بادشاہ بھی آ جائیں گے, شہزادے بھی آ جائیں گے, اور پارلیمنٹری ٹیمز بھی آ جائیں گی, ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے, کامن مین بھی آئے گا, سائنس, ایوری بڈی از گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ ود اٹ. بچ بھی جائیں گے, بہت سے لوگ بچے بھی رہیں گے, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس سے کوئی ورس چیز آ جاتی ہے جس میں مہلت ہی نہیں ہے. ابھی تو مہلت ہے آپ کے پاس. کوئی ایسی وبا آ جاتی ہے, وائرس ہے, بیکٹیریا ہے. یہ جو کرونا ہے یہ وائرس کا نام تو اسے دیا گیا ہے, لیکن ٹیکنیکلی یہ لیونگ آرگنزم نہیں ہے. ہاپکن یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق یہ ایک ڈی این اے کا مالیکیول ہے, یعنی پروٹین مالیکیول ہے. اس کے اوپر ایک بڑی ہلکی سی فریجائل فیٹ کی لیئر ہے, اور وہ اتنی فریجائل ہے کہ جب آپ صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ فیٹ ڈیزالو ہو جاتا ہے. When the layer dissolves, the DNA dies. ہے یہ بڑا نازک سا آرگنزم کہہ لیں یا اس کو کیا بھی نام دیں گے. It's a dead organism. It's not a living organism. اور اس لیے جب آپ گرم پانی پیتے ہیں, زیادہ گرم پانی پیتے ہیں, آپ گلے میں وہ کیری کر رہے ہیں, تو اس سے اس کی جو فیٹس ہیں وہ فوراً ڈیزالو ہو جاتی ہیں. 55 ڈگری پہ یہ کرونا مر جاتا ہے. اس کی جو پروٹین ہے وہ کرش ہو جاتی ہے اندر سے, اور اس کی جو فیٹس ہیں وہ بالکل ڈیزالو ہو جاتی ہیں. اور اس لیے جب آپ لیمن پیتے ہیں تو لیمن میں ہر طرح کے جو فیٹی ایسڈز ہیں اور فیٹی جو مالیکولر سٹرکچرز ہیں, جو ہیوی سٹرکچر ہیں, وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں. اور لیمن میں, اورنج میں جو سٹرک چیزیں ہیں وہ اس کو ڈیزالو کر دیتی ہیں, اور یہ جو ہے یہ ویک ہو جاتا ہے. اور لاسٹلی جب آپ سٹیم لیتے ہیں, واٹر بوائلز ایٹ سم 100 ڈگری سینٹی گریڈس, اور جب آپ سٹیم لیتے ہیں تو وہ 80, 70, 60 ڈگری ٹیمپریچر آپ کے اندر کیری کرتی ہے. اور آپ چند لمحے اس سٹیم کو اپنے اندر رکھیں لنگس میں, اینڈ اٹ ول کل all the virus over there, کیونکہ یہ اتنی ہیٹ میں سروائیو نہیں کرے گا. سو یہ سمپل میتھڈ آپ یوز کرتے رہیں, اور یہ آپ کے لیے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اب باڈی کی پرابلم کیا ہے؟ بات امیونٹی کم ہونے کی نہیں ہے, گرچہ وہ بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ ڈی این اے آپ کے لنگز میں جاتا ہے کسی کے, اور وہ اٹیک کرتا ہے وہاں پہ, تو باڈی کا امیون سسٹم اس کو فائٹ کرنے کے لیے آتا ہے. اب کیونکہ یہ ڈی این اے مالیکیول ہے, ڈی این اے سیل ہے, تو باڈی ریکگنائز نہیں کر رہی. اس کا جو فائٹنگ سسٹم ہے, امیون سسٹم ہے, وہ اس ڈی این اے کو ریکگنائز نہیں کر رہا کہ میں نے کس پہ اٹیک کرنا ہے. تو وہ اس ڈی این اے کے ساتھ ساتھ آپ کے لنگز میں جو ادر ڈی این ایز ہیں ان پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے. اس لیے جو اندر میوکس ہے یا بلغم ہے وہ بہت زیادہ بن جاتی ہے, کیونکہ وہی آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اس ڈی این اے کو, جو پروٹین سیل ہے, اس کو بھی مار رہا ہے, اور وہ جو آپ کے ادر ڈی این ایز اندر موجود ہیں ان کو بھی مار رہا ہے, کیونکہ وہ اس نے اپنا جو نظام دفاع ہے وہ بلڈ اپ کیا ہے اگینسٹ دس ڈی این اے. لیکن سملیرٹی کی وجہ سے وہ آپ کے اور جو اپنے باڈی کے جو ڈی این ایز ہیں ان کو بھی مار دیتا ہے. سو بہت سا میوکس جو ہے وہ اندر بن جاتا ہے جو لنگس کو بلاک کر دیتا ہے. سٹیم لیتے رہیں, گرم پانی پیتے رہیں, اور یہ جو سٹرک چیزیں ہیں یوز کرتے رہیں, تو آپ اس سے آپ سمجھیں کہ بہت حد تک آپ اس سے محفوظ رہیں گے. سو لیٹس کم بیک ٹو آور اسٹڈی. اور حبیکہ کی ہم اس جرنی کو دیکھتے ہیں. He moves from fear into faith, and from protest towards praise. اس کا پورا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ کویسچن جو وہ خدا سے یہاں پہ کر رہا ہے وہ جسٹس کا ہے. He is questioning God about his justice. اور
وہ خدا سے یہ کہہ رہا ہے وائی یور پیپل آر سفرنگ، اور کیوں تو اپنے لوگوں کا انصاف نہیں کر رہا، اور تو کب انصاف کرے گا؟ سو خدا اسے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیتا ہے، اور اس کا جو پہلا اعتراض ہے، پھر اس کا جو دوسرا اعتراض ہے، وہ ان سارے اعتراضات کا جواب دیتا ہے۔ اور نہ صرف God is answering Habakkuk, God is answering us۔ ہمارے اندر جو ہلچل مچی ہوئی ہے اور جو پریشانیاں ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں خدا بے انصافی کر رہا ہے، why the believers are attacked by this virus and other things۔ So what is the answer of God؟ یہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، لیکن وہ سوال جو حبقہ جو ہے خدا ہم سے کر رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ Let's come back to first chapter، پہلی آیتوں میں سے ہم دیکھیں گے، اور نمبر 1، for how long shall I cry for help؟ جیسے ہم نے پہلے دیکھا، وہ خداوند سے یہ سوال کر رہا ہے میں کب تک نالہ کروں گا، میں کب تک چلاؤں گا؟ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ God, why are you not helping us؟ ہمارے خداوند تو ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ خداوند تو اپنا ہاتھ آگے کیوں نہیں بڑھا رہا ہے؟ خداوند تو اپنے وعدے کیوں نہیں پورے کر رہا ہے؟ واٹس ہیپننگ؟ وائی یو آر ڈیلیئنگ جسٹس؟ ہم تو تیرے نام سے کہلاتے ہیں، ہم تو صادق ہیں، ہم تو راست باز ہیں، تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ اور پھر سیکنڈ کویسچن ہے وائی ڈو یو آئیڈلی لک ایٹ رانگ؟ تو کیوں بد کرداری اور کج روی دکھاتا ہے؟ یعنی مجھے کیوں دیکھنے دے رہا ہے؟ تو خداوند تو کر کیوں نہیں رہا کچھ؟ there is a lot of corruption around us، there is a lot of problem around us، مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، موت ہے، بیماری ہے، اکنامک کرائسس ہیں، ادر تھنگز ہیں، خداوند تو کچھ کر کیوں نہیں رہا؟ تیسری آیت میں why are you just looking at these things؟ بد کرداری مجھے کیوں دیکھنی پڑ رہی ہے لوگوں کی؟ کج رفتاری کیوں میں دیکھ رہا ہوں؟ ٹیڑھا پن کیوں دیکھ رہا ہوں؟ میں ظلم اور ستم کیوں دیکھ رہا ہوں؟ فتنہ اور فساد برپا ہو رہے ہیں، اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا ہے، کیوں کر شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور سیکنڈ جو کویسچن ہے، تیسرا جو سوال ہے چوتھی آیت میں، کہ جسٹس نیور گوز فورتھ، انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا ہے۔ خداوند کیوں انصاف نہیں ہو رہا؟ وائی ڈیلے 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 ڈیلے؟ تو کر کیوں نہیں رہا کچھ؟ یہ تھرڈ کویسچن ہے حبقہ۔ دا فورتھ کویسچن، جسٹس گوز فورتھ پریورٹڈ، انصاف کا خون ہو رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے، مجرم چھوڑ دیے جاتے ہیں، مجرم آزاد ہو جاتے ہیں۔ سو یہی سچویشن ہم آج اپنے حالات میں دیکھتے ہیں، چاہے ہمارے ملکی حالات ہیں، چاہے یہ پرٹیکولر ایک سچویشن ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، خداوند تو اس کو روک کیوں نہیں رہا؟ and other things۔ سو 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک خدا جو ہے وہ حبقہ کو جواب دیتا ہے۔ From 5th verse to the 11th verse، God is answering Habakkuk۔ So before we close، اور نیکسٹ ٹائم ہم یہیں سے شروع کریں گے، خداوند حبقہ کو جو پہلا اصول بتاتا ہے اور جو پہلی بات بتاتا ہے، God tells Habakkuk، I know everything، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ You are going through this trouble، I know it۔ تم اس مصیبت میں سے گزر رہے ہو، تمہارے ایسے حالات ہیں، تمہارے خاندان میں یہ مشکل ہے، تمہارے ملک میں یہ مشکل ہے، تمہارے شہر میں یہ مشکل ہے، یہ عالمی مشکل ہے۔ I am not unaware، I know what's happening۔ اور تمہارے جاننے سے پہلے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ I know everything، I see everything۔
So I am not an ignorant God. اور میں یہ سب کچھ جانتا ہوں. سیکنڈلی خداوند اس کو جواب دیتے ہیں 12 آیت سے لے کر 17 آیت میں کہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کی ججمنٹ کے لیے، اس کو پنش کرنے کے لیے ایک اور وکڈ نیشن کو تمہارے اوپر چڑھا دوں گا تاکہ وہ اس وکڈ نیشن کا انصاف کرے. اینڈ ہبیکا پروٹیسٹس اباؤٹ اٹ. یعنی ہبیکا کو خدا کی یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی ہے کہ تو صادقوں پر ایک ایسی فورن آرمی کو آنے دے گا جو انتہائی وکڈ لوگ ہیں اور وہ آ کر ہماری عدالت کریں گے. سو God tells Habakkuk his principle, the wicked people will be punished with the people even more wicked. تمہارے قوم میں، تمہارے ملک میں جو وکڈ ہیں، شریر ہیں، میں ان کی عدالت ان سے بھی زیادہ جو شریر ہیں ان سے کروں گا. تو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم اسٹڈی کریں گے. This talks about the nature of God. And it talks about how God performs his judgments upon the nations. ججمنٹ سے کئی میتھڈ ہیں. آسمانی قوتیں ہلائی جا سکتی ہیں اور نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اور اس طرح کی بیماریاں ہیں جو گلوبل لیول تک پھیل جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی خداوند ہبیکا کو یہ بتا رہا ہے تھرو وکڈ نیشنز آئی ول جج دا وکڈ آف دس ورلڈ. سو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. لیکن جو پوائنٹ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ یہ آخر میں واٹ ایور از ہیپننگ گاڈ نوز. واٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو گاڈ نوز یور لاک ڈاؤن. اور یہ کوئی پہلا لاک ڈاؤن نہیں ہے. بہت سے لوگ اپنے حالات میں پہلے بھی لاک ڈاؤن ہیں. کئی لوگ اپنے فائنینسز میں لاک ڈاؤن ہیں. کئی لوگ اپنی صحت میں لاک ڈاؤن ہیں. کئی لوگ اپنی مصیبتوں میں لاک ڈاؤن ہیں. گرچہ وہ آزاد ہیں پھر بھی وہ قید ہیں. اور خداوند کہتا ہے کہ میں تمہاری مصیبت کو جانتا ہوں، میں تمہارے لاک ڈاؤن کو جانتا ہوں، میں تمہاری مشکلات کو جانتا ہوں. جسٹ ویٹ اینڈ سی اینڈ ہیو فیتھ and I will deliver you from your lockdowns, from your enemies and from your desperation. So خدا کا جواب جو ہم نے پہلے بھی دیکھا، صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. سو پہلا جو خدا کا جواب ہے ہبیکا کے لیے اور ہمارے لیے، have faith, trust in God. ایمان رکھیں، خدا پر یقین رکھیں، خدا کے ساتھ چلتے رہیں، خدا پر بھروسہ رکھیں. خدا شریروں کی عدالت کرے گا لیکن صادق بچائے جائیں گے. سو ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ رائچس سے کیا مراد ہے؟ رائچس از ناٹ دا پرسن ہو از ڈوئنگ گڈ ورکس. رائچس از دا پرسن ہو بلیوز ان گاڈ. یعنی راست بازی کاموں سے نہیں ملتی ہے، راست بازی ایمان سے ملتی ہے. اور جب یہ راست بازی ملتی ہے تو آٹومیٹکلی ہمارے کام جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. رومیو 4 باب اس کی 5ویں آیت میں آپ یہ پال کی سٹیٹمنٹ پڑھ سکتے ہیں. So God is telling Habakkuk, righteousness is not you are doing good works. تھوڑا بہت یہ کر رہے ہیں، کوئی لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں، کوئی بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. So this is not righteousness. These are just some good deeds. Righteousness, صداقت. خداوند ہبیکا سے یہ کہہ رہا ہے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا. Your faith in God makes you righteous. ہم نجات پانے سے راست باز نہیں ٹھہرتے ہیں، ہم راست باز ٹھہرنے سے نجات پاتے ہیں.
یعنی ایمان پہلے آتا ہے، نجات بعد میں آتی ہے. When we believe on the personality of God, on the works of God, on the word of God, on the cross of Jesus, ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ایمان ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. ڈیفینیٹلی دیر از امپیوٹیڈ رائچسنس، وہ راست بازی جو ہمیں منتقل کی، یہ وہی راست بازی ہے. اور پھر وہ راست بازی ہے جو کام ہم نے راست بازی کرنے ہیں. سو یہیں سے ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. بٹ دا پوائنٹ ٹو ڈے از، یہ جو وقت ہے، یہ جو سیزن ہے پوری دنیا میں، خادموں کے لیے ان پرٹیکولر، چرچز کے لیے ان پرٹیکولر، جو دروازے خدا نے بند کیے ہیں تھوڑی دیر بند رہنے دیں. خدا چاہ رہا ہے کہ آپ ان بڑے دروازوں کو بند رہنے دیں اور اپنے آپ دعائیہ چیمبرز کے چھوٹے دروازے کھولیں. فیس بک کے دروازے سے پوری دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کا دروازہ کھول کر خدا تک جانے کی ضرورت ہے. میں اپنی دیدگاہ پہ کھڑا رہوں گا اور اپنے برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے. What is going to tell me about me, about others and about himself. آمین. خدا سب کو برکت دے اور اس کی سلامتی اور اس کی شفقت آپ کے ساتھ ہو. ہم دعا کریں. خداوند بزرگ خدا، تیرا قادر اور سلامتی والا ہاتھ اور تیری بخشش سدا تیرے لوگوں کے ساتھ رہے. اس تمام ہفتہ میں تو ایک بار پھر اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا، ہر وائرس سے، بیکٹیریا سے، جادوگروں سے، لعنتی تاثیروں سے تیرے لوگ محفوظ رہیں. اور ہم اپنی روشوں پہ غور کریں اور کج روی کو اپنے درمیان سے دور کریں. صداقت کے بیج بوئیں، صداقت کے گیت گائیں. تیری ثنا سدا ہمارے لبوں پر رہے. اور خداوند نیکسٹ سنڈے جب پالم سنڈے ہے، maybe once again the church will not gather, or maybe they are allowed to gather, we don't know the situation. لیکن اے خدا اپنی کلام کے وسیلہ سے، حضوری کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت دینا. اور یہ ٹائم جو تیرے لوگوں کو ملا ہے، اور خاص طور پر خادموں کو جو واقعی تیرے خادم ہیں، یہ وقت جو ملا ہے زندگی میں، لاک ڈاؤن اور ہالٹ ڈاؤن کی وجہ سے، یہ تیری دیدگاہ پہ چڑھ جائیں، یہ تیری دیدگاہ پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے برج پہ چڑھ جائیں اور تیرا انتظار کریں. یہ وقت ضائع نہ کر دیں بلکہ خداوند تیرے دیدار کے طالب ہو جائیں. And let them have a new revelation from you, Father God. خداوند ہماری غلطیوں، خطاؤں اور کمزوریوں کو بخش دے. اور ابھی بھی جو کچھ تیرے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ وقت کون سا ہے، وہ معاف کر دیں ان کی مسٹیکس کو. ہم ابیکا کی طرح بڑے پرجوش خادم نہ بن جائیں کہ خدا کے ٹائم سے بھی آگے نکل جائیں. جب ٹھہرنے کا وقت ہے ٹھہر جائیں، رکنے کا وقت ہے رک جائیں، جھکنے کا وقت ہے جھک جائیں. زبردستی پریچر نہ بنتے رہیں. اور خداوند جب یہ منادی کا بھی وقت نہیں ہے، یہ خداوند التجا کا وقت ہے، یہ مناجات کا وقت ہے. ہم اس وقت کو پہچانیں. حبیکہ کی طرح ہمارے جوش کی ڈائریکشن غلط نہ ہو، بلکہ ہم درست ڈائریکشن میں جاتے ہوئے یہ سیزن تیرے قدموں میں گزارتے ہیں. سب باتوں کے لیے، سب حالتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں. اور خدا تیری سلامتی اور تیری شفقت، تیری شفا تمام سننے والے اور دیکھنے والوں پہ سدا ٹھہری رہے. ہمارا ایمان ہے خداوند، بتھیروں نے برکت پائی ہے اور تو نے سنا ہے اور تو نے بخش دیا ہے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں سب کچھ مانگتے ہیں. آمین آمین. خداوند کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو.